کا مقصد یہ ہے کہ حافظ قرآن کی عزت اور منزلت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں حافظ قرآن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. میرے لاجپال نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا او لوگوں اے میرے پیارے محمد اپنی امت کو پیغام دے دو. یا اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا میرے گھر والوں کی عزت کیا کریں, میرے اہل کی عزت کیا کریں. حضرت حضور نے جب یہ فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کا گھر والے کون ہے, اللہ کا اہل کون ہے؟ فرمایا لوگو اہل القرآن اہل اللہ, وہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں. میرے لاجپال نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کے گھر والے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن یاد کرنے والے ہیں. اگلی جو بات جو ہمارے لیے آج قابل اصلاح ہے, آج مقتدی حضرات کے لیے قابل فکر ہے, میرے لاجپال نبی نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے فرمایا معراج کی رات, اے میرے لاجپال نبی میرے گھر والے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن پڑھنے والے میرے اہل ہیں, اور اے میرے نبی اپنی امت کو یہ پیغام دے دو جو میرے گھر والوں کی عزت کرے گا یعنی قرآن والوں کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزتوں کو بلند و بالا فرما دے گا. اس لیے قرآن والوں کی عزت کرے, قرآن والوں کی عزت کرے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. آج کہتے ہیں جی جناب والا وہ فلانے حافظ صاحب ہیں, قرآن تو ہے ان کے سینے میں لیکن مولوی صاحب وہ عمل نہیں کرتے, عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو عملوں کا ٹھیکیدار ہے, تو عملوں کا ٹھیکیدار ہے, تیرے عمل ٹھیک ہے اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات نہ سن, اس کا جواب میں حدیث سے دیتا ہوں. حضور علیہ السلام مشکات شریف حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو جوئل القرآن فی احاب ثم القی فی النار مخترقا. لوگوں اگر کسی چمڑے میں قرآن ڈال دیا جائے پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس چمڑے کو آگ نہیں جلائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس چمڑے کے اندر قرآن آ گیا ہے. میرے لاجپال نبی نے فرمایا اگر حافظ قرآن کو بدعملی کی وجہ سے, محدثین کہتے ہیں اس کی علماء فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ اگر حافظ قرآن کو بدعملی کی وجہ سے جہنم میں بھیجا بھی جائے گا تو جہنم کی آگ قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے اس کو جلائے گی نہیں, اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اور پھر اس کا جواب میں اور دوں, مجھے بتائیں آپ یہ کہتے ہیں جی اس کے عمل ٹھیک نہیں اس لیے ہم اس کی عزت نہیں کرتے. جی بے شک حافظ قرآن ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں. میں کہا جی جناب والا یہاں بڑے بڑے مرتبے والے پاکستان میں پھر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی کون سا بندہ ہے جو نہیں جانتا کہ جناب ہمارے تھانے کا SHO کرپٹ ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے. کون سا بندہ ہے جو نہیں جانتا DC کرپشن کرتا ہے, اس ملک میں AC کرپشن کرتا ہے, کمشنر کرپشن کر رہا ہے, چیف کمشنر کرپشن کر رہا ہے, MPA کرپشن کر رہا ہے, MNA کرپشن کر رہا ہے, وزیر کرپشن کر رہے ہیں. لیکن آج ایک معمولی سا SHO ادھر آ جائے, ادھر مسجد میں آ جائے, اس کو کہیں گے SHO صاحب جناب 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 آگے جی آگے تشریف لے آئیں. کرپشن کے باوجود, SHO کی بدعملی کے باوجود جو تمہارا نوکر ہے اس کی عزت کرتے ہو, AC کی کرپشن کے باوجود اسے سلوٹ کرتے ہو, DC کی کرپشن کے باوجود DC آ جائے DC صاحب انتظار کرتے ہو, گلے میں ہار بھی ڈالتے ہو, عزت کرتے ہو. ان کرپٹ لوگوں کی عزت دنیا کی وجہ سے کرتے ہو. تم حافظ قرآن کے عملوں کو نہ دیکھو, حافظ قرآن کی عزت تم اللہ کے قرآن کی وجہ سے کرو. رحمان تمہاری عزتوں میں دوبالا فرما دے گا, تمہیں عزت والا بنا دے گا. یہاں بھی تم وہی سانچہ رکھو نا, یہاں بھی تو وہی پیمانہ رکھو جو DC AC کے لیے پیمانہ رکھتے ہو. اس لیے حافظ قرآن کی عزت کرو تاکہ حافظ قرآن کو آیا ہے بھائی میری بدعملی کے باوجود لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں, اگر میں عمل کرنے شروع کر دوں تو پھر میرے ساتھ لوگ کیا معاملہ اپنائیں, پھر میری کتنی عزت کریں گے. اس لیے حفاظ کرام کو کبھی حقیر نہ سمجھو, کیونکہ ان کے سینوں میں وہ کلام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ دے پاک کلام چو, اللہ دے پاک کلام